بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن تمام جہنمیوں کے سامنے شیطان کو کیسے لایا جائے گا، اور اس دن شیطان تمام جہنمیوں کے سامنے ایسا کون سا خطاب کرے گا کہ جس خطاب کو سننے کے بعد تمام جہنمی چیخیں مار مار کر روئے لگ جائیں گے، اور اس خطاب کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہر ایک تڑپ اٹھے گا اور زار و قطار رونے لگ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ خطاب شیطان کا آخری خطاب ہوگا۔ اس خطاب میں شیطان لوگوں سے کیا کہے گا، اور اس خطاب کے بعد شیطان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں: اور جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، اس دن انسان کہیں گے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اور اس دن زمین اپنی ساری خبریں دے دے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ بکھرے ہوئے نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ جو ذرہ بھر بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرتا ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ قیامت کا قائم ہونا وہ حکم الہی ہے جو ہر حال میں پورا ہوگا، اور اس دن کسی جان کو چھٹکارا حاصل نہ ہوگا۔ اس دن انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی کسی کو ملامت نہ کر سکے گا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، تب سے لے کر قیامت تک ایک دشمنی ایسی ہے جو قیامت تک قائم رہے گی، اور یہ دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان کی دشمنی ہے۔ انسانوں اور شیطان کے درمیان یہ دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سب سے پہلے انسان کو تخلیق فرمایا اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان مردود کو اس سے پہلے رئیس الارض اور سید الملائکہ کہا جاتا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا تخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے بچھایا جاتا تھا، جہاں پر یہ فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا۔ جب شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی شکل کو بگاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کے منہ کو خنزیر کی طرح بنا دیا، اور اس کا سر اونٹ کے سر جیسا ہے، اور اس کا سینہ اونٹ کے کوہان جیسا ہے، اور اس کا چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ ہوتا ہے، اور اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے ہیں، اور دانت خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلے ہوئے ہیں۔ جب اس طرح شیطان کی صورت کو مسخ کر دیا گیا اور اس کی صورت کو سب سے بدترین صورت بنا دیا گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شیطان مردود کو آسمانوں سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا۔ اس طرح جب یہ ملعون زمین پر گرا تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے خلاف نفرت اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دن سے شیطان مردود اور انسانوں کے درمیان دشمنی جاری ہو گئی۔ شیطان مردود اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کر کے اور حرام کاموں کے اندر ڈال کر ان کو جہنم کا مستحق بنا دے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے شیطان مردود کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ جس کام کا آغاز ہوا اس کا اختتام بھی ہونا ہے، اور جو چیز مارز وجود میں آئی اس کو فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، جب دنیا کے اختتام ہونے لگے گا تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر ایک خوبصورت خوشبودار ہوا چلے گی، جس ہوا کی وجہ سے تمام زمین پر رہنے والے مسلمانوں اور مومنین کی روحیں پرواز کر جائیں گی۔ اس وقت زمین کے اوپر کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ اس وقت زمین پر صرف کافر اور مشرک لوگ باقی رہیں گے۔ اس وقت یہ تمام کافر اور مشرک لوگ اس روئے زمین پر 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس عرصے کے دوران کسی کافر یا مشرک کی اولاد پیدا نہ ہوگی،
اور نہ ہی کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ اس وقت روئے زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کی عمر 40 سال ہوگی اور کسی کی بھی عمر 40 سال سے کم نہ ہوگی۔ یہ دور وہ ہولناک دور ہوگا کہ جس دور کے اندر کسی کو بھی قیامت کی کوئی پرواہ نہ ہوگی اور کسی کے ذہن میں قیامت کا تصور تک نہ ہوگا۔ انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوگا، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا تو کوئی اپنا کاروبار سنبھال رہا ہوگا۔ اسی طرح تمام لوگ اپنی اپنی زندگی کے معاملات میں مصروف ہوں گے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق پہلا سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ قیامت کافروں اور مشرکوں پر قائم ہوگی۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے تمام مومنین کو اس روئے زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کی آواز شروع میں باریک اور سریلی ہوگی، جس کو ہر انسان کان لگا کر سنے گا، اور یہ آواز آہستہ آہستہ تیز اور ہولناک ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی صورت کی آواز بڑھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو جائیں گے اور مرنے لگ جائیں گے۔ اس وقت آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا، اور زمین کے اندر ایسا زبردست زلزلہ آئے گا کہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ اس دن چاند، سورج اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اس طرح قیامت قائم ہوگی اور دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور خود حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں گئے دنیا کے اندر غرور اور تکبر کرنے والے، اور کہاں گئے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کا جواب دے سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ آج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اس سور کے بعد تمام انسان، جنات اور ملائکہ اور تمام تر مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، اور تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ میدان حشر کو ملک شام کے سر زمین میں قائم کیا جائے گا، جہاں پر تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اور تمام لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جب میدان حشر میں تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو اس کے بعد تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کو لانے کا حکم دے گا، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا دشمن تھا۔ اس وقت شیطان مردود تمام جہنمی لوگوں سے خطاب کرے گا۔ اس وقت شیطان مردود تمام جہنمیوں سے پوچھے گا، تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو کیسا پایا؟ تو تمام جہنمی کہیں گے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو سچا پایا۔ اس وقت تمام جہنمی لوگ جو دنیا کے اندر شیطان کے پیروکار بنے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، یہ تمام جہنمی لوگ شیطان مردود کو ملامت کریں گے کہ آج تمہاری وجہ سے ہم اس جہنم میں موجود ہیں اور ہم کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں شیطان مردود جہنمیوں سے کہے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے سچا وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری نافرمانی سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو واضح طور پر بتایا تھا کہ شیطان مردود کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر میری پیروی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آج تم لوگ مجھے ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا کہنا ماننا تم پر لازم نہیں تھا۔
میں تو صرف اس بات پر قادر تھا کہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالوں کہ تم لوگ جھوٹ بولو، زنا کرو، بے نمازی بن جاؤ، شراب نوشی کرو اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھو۔ لیکن میں اس بات پر ہرگز قادر نہیں تھا کہ میں تم لوگوں سے زبردستی گناہ کرواؤں۔ میں تو صرف تمہارے دلوں میں خیالات اور وسوسے پیدا کرتا تھا۔ تم لوگ خود ہی گناہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج تم لوگ جہنم کے مستحق بنے ہو۔ اس وقت شیطان مردود جہنمیوں سے کہے گا کہ آج تم لوگ مجھے قصوروار نہ ٹھہراؤ، بلکہ قصوروار تم خود ہو۔ تم لوگوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میرا حکم مانا۔ شیطان مردود جب جہنم میں جہنمیوں سے یہ خطاب کر رہا ہوگا تو اس وقت وہ بدبخت لوگ جہنمیوں نے ساری زندگی شیطانی کاموں میں جو گزاری اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے گزاری، وہ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگ جائیں گے اور پچھتانے لگ جائیں گے اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت ان کا پچھتانا کسی کام نہ آئے گا۔ وہ لوگ جو شیطان کے دھوکے میں آ کر جہنم میں چلے گئے ہوں گے، یہ لوگ شیطان کے سامنے زاروں کو تار روئیں گے اور شیطان سے کہیں گے کہ ہمارے عذاب میں کمی کرواؤ۔ تو شیطان مردود جہنمیوں سے کہے گا کہ آج کے دن میں تم لوگوں کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کروا سکتا اور نہ ہی تم لوگ میرے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی کروا سکتے ہو، اور بے شک ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد شیطان مردود کو آگ کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا اور جہنم کے سب سے ہولناک درجے میں ڈال دیا جائے گا، اور شیطان مردود کو جہنم کے اندر تمام جہنمیوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اس طرح شیطان مردود اور شیطان مردود کی پیروی کرنے والے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب میں رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج وقت ہے شیطان مردود کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو بخش کر ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔